तलाक़ सुन्नत से क्या मुराद है? तलाक़ सुन्नत से मुराद उस तरीके से तलाक देना है जो कि किताब सुन्नत के मुताबिक। और किताब सुन्नत में तलाक का तरीका क्या बताया गया कि एक वक्त में एक ही तलाक देनी है कि जिसमें उसने बीवी से ताल्लुक कायम किया, ये भी तलाक बिदअत है। क्योंकि हुक्म यही था कि उस तौर में तुमने अपनी बीवी को टच नहीं करना, फिर तलाक देनी। एक तो उन्होंने कहा कि जी जब कुरान ने तलाक के बारे में आयात कुरान में आई हैं तो कुरान ने फ़र्क नहीं किया तलाक सुन्नत और तलाक बिदअत का। कुरान ने कहा बस तलाक दे दी तो ठीक है, जिस तरह से भी दे दी आप उसको वो मान लेते हैं 3 तलाक। अब बात समझ रहे हैं? हर तोहर में एक तलाक देगा, एक तोहर में एक तलाक दी, फिर मेंसेज आए, फिर दूसरा तोहर, कम से कम 1 महीने का वक्फा डाल गया, फिर दूसरी तलाक, फिर मेंसेज आए, फिर तीसरा तोहर, फिर तीसरी मरतबा तलाक। लेकिन हमल में तो जाहिर बात है वो मेंसेज नहीं है, पीरियड्स नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? तो इसमें इख्तिलाफ है। तो जिन्होंने कहा कि ये तलाक वाक़ई हो जाती है, यानी 3 तलाक, एक वक्त की 3 तलाक, एक मजलिस की 3 तलाक वाक़ई हो जाती है, उसने एक वक्त में दिया यानी 3 तलाक उसने दे दी अगर, तो उसके लिए हलाल नहीं उसकी बीवी। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि एक वक्त में दिया, 2 वक्त में दी या 3 वक्त में दी। फुक़हा ने इस्तिदलाल की है ना, अब जारी बात इस्तिदलाल की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये देखा कि लोग जो है वो तलाक के मामले में जल्दी कर रहे हैं, यानी तलाक को उन्होंने खेल तमाशा बना लिया, तो उन्होंने कहा इनकी सज़ा होनी चाहिए, इन लोगों की सज़ा होनी चाहिए। तो डिस्कशन में ये बात आई कि इससे बेहतर कोई सज़ा नहीं है कि आप उससे हक़ रुजू छीन लें। एक शख्स ने अपने मुवरिस को कत्ल कर दिया, भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जिसका वो वारिस बन रहा था। तो अब ये जो उसका फेल है, इस फेल पे उसको पनिश करने के लिए उसी जिन्स की सज़ा उसके ऊपर लागू की जाती है। और वो क्या है कि विरासत से वो मारूम कर दिया। ज़रा गरीब यही कहेगा कि भाई वो एक वक्त की 3 तलाक है तो एक ही तलाक थी, तो आपने आगे उसका निकाह कर दिया, तो आप भी तो जिना कर रहे हो, फिर खेलते रहो जिना जिना, और क्या है। हमारे पास भी लोग घूम फिर के आ जाते हैं ये तलाक़ सलासा का मसला लेके हैं, तो एजुकेशन तो है कोई नहीं, लोग एक वक्त में 3 तलाक़ें दे देते हैं, बाद में फिर वो पता चलता है भाई ये तो शऊरी फैसला तो होता कोई नहीं, सीधी सी बात है, गुस्सा उतारते हैं बस। वो गुस्सा भी कोई 1-8 घंटे का ही होता है, बाद में जब जज्बात में ठहराव पैदा हो जाता है तो फिर इंसान को एहसास होता है कि गलती की। हफ़ीज़ हनफी में ये मसला बड़ा मतलब गंभीर था ना कि एक औरत का शोहर जो है वो बेखबर हो जाए, मफकूद खबर उसको कहते हैं, तो वो बीवी कितना अर्सा इंतजार करे, 90-95 साल, फिर उसके बाद शादी करे, उसके बाद बेचारी ने क्या शादी करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरेटिव फ़िक़्ह में हम तलाक़ के चैप्टर का मुताला कर रहे थे, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है तलाक़ सुन्नत और तलाक़ बिदअत। तो तलाक़ सुन्नत से क्या मुराद है? तलाक़ सुन्नत से मुराद उस तरीके से तलाक़ देना है जो कि किताब और सुन्नत के मुताबिक। और किताब और सुन्नत में तलाक़ का तरीका क्या बताया गया कि एक वक्त में एक ही तलाक़ देनी है और तोहर की हालत में देनी है, उस तोहर में कि जिससे बीवी से ताल्लुक़ कायम न किया हो। कुरान में तलाक़ व मरतान, तलाक़ 2 मरतबा है। इस 2 मरतबा की तशरीह ये की जाती है कि बारी बारी है, एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा, यानी एक वक्त में एक ही है। मरतान का मतलब मर्रतन मर्रतन, बारी बारी। तलाक़ क्या है? बारी बारी, एक एक करके, इकट्ठी नहीं। तो इसमें तो इत्तेफाक है कि तलाक़ का सुन्नत तरीका ये है कि एक वक्त में एक ही दी जाए, यानी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ इसमें है कि अगर सुन्नत तरीके के मुताबिक तलाक़ नहीं दी, बिदी तरीके के मुताबिक तलाक़ दी है, तो वो तलाक़ वाक़ई हो जाती है कि नहीं, ये इख्तलाफ। नाफ़े हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं कि उन्होंने यानी अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी मेंसेस में, हालत हैज़ में, रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुरहु फल युराजिह, कि अपने बेटे को यानी अब्दुल्ला को हुक्म दें कि वो रुजू करे, अपनी बीवी से क्या करे? रुजू करे, फिर उसको रोके रखे यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, फिर इसको मेंसेस आए, फिर वो पाक हो जाए, फिर उसके बाद चाहे तो उसको रोक ले और चाहे तो उसको तलाक़ दे दे, लेकिन छूने से पहले, टच करने से पहले। और यही वो इद्दत है जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है। वो जो सूरह तलाक़ की शुरू किया आयत है ना, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना, क्या है आगे? लिइद्दतिहिन्ना, ठीक है, उन्हें उनकी इद्दत में क्या करो? तलाक़ दो। तो अब यहाँ कई एक चीज़ें हैं, एक तो रुजू का हुक्म दिया गया और दूसरा ये कहा गया कि वो पाक हो जाए, फिर मेंसेस आए, फिर पाक हो जाए। यानी जिस मेंसेस में तलाक़ दी है, जिस हैज़ में, उससे अगले तोहर में तलाक़ का हुक्म नहीं दिया।
بلکہ وہ طور گزر جائے، پھر اس کے بعد پھر مینسز آئیں، پھر اس کے بعد جو دوسرا طور ہے اس میں کہا کہ اس میں طلاق دے سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک اختلاف تو یہ ہوا کہ جس مینسز میں طلاق دی ہے اس کے بعد اس سے نیکسٹ طور میں کیا یہ طلاق سنت ہے یا بدعت ہے؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے ایک روایت ہے اور امام شافعی کا ایک قول ہے کہ یہ بدعت شمار نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ ممانعت کی وجہ کیا تھا؟ حیض۔ تو جیسے ہی مینسز گزر گئے تو اب اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، یعنی جس نے مینسز میں طلاق دے دی تو اب جب اس کو صحیح طریقہ سکھایا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نیکسٹ طور میں طلاق دے سکتا ہے کہ نہیں، مینسز کے فوراً بعد طور میں۔ تو امام ابو حنیفہ اور ایک قول کے بعد امام شافعی اور ایک قول امام احمد کا ہے کہ وہ دے سکتا ہے، کیونکہ ممانعت کی وجہ مینسز تھے۔ اس حدیث میں طہور کے بعد سیکنڈ طور میں، ہاں اس حدیث میں سیکنڈ طور میں۔ تو دوسرا قول یہی ہے جو کہ امام احمد سے ہے اور امام شافعی سے بھی یہی موقف ہے کہ نہیں، نیکسٹ طور میں طلاق نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں یہی ہے کہ نیکسٹ طور گزارے، پھر اس کے بعد ایک اور مینسز گزارے، پھر اس کے بعد پھر طلاق دے۔ اس میں بہتر کون سی رائے ہے، پہلی طور میں دوسری؟ نہیں، دوسری والی رائے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ تو یہی ہے نا کہ نیکسٹ طور میں طلاق نہ دے، ٹھیک ہے، یعنی خوب ٹھنڈا ہو جائے، غصہ چڑھا ہوتا ہے۔ تو طلاق بدی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو تھا طلاق سنت۔ طلاق بدی کسے کہتے ہیں؟ وہ طلاق جو کہ شریعت کے خلاف دی جائے، مثال کے طور پہ ایک وقت میں 3 طلاق، یعنی شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہے، تو ایک وقت میں ایک طلاق دینا یہ طلاق سنت ہے، تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ کیا ہو جائے گا؟ طلاق بدعت۔ یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ وہ چاہے اکٹھی دے چاہے ایک ایک کر کے دے، یعنی بعض اوقات یوں کہہ دیتا ہے نا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، ایک لفظ میں 3 طلاق، اور ایک یہ کہ میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں، 3 دفعہ بولا، تو دونوں صورتوں میں کیا بدعت ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زائد طلاق دے، اور دوسری کیا ہے؟ حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دے، تو یہ بھی طلاق بدعت ہے، کیونکہ حیض میں اور نفاس کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا۔ طہور میں طلاق کا حکم ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا طہور میں طلاق کا حکم ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس طہور میں طلاق دے کہ جس میں اس نے بیوی سے تعلق قائم کیا ہو، یہ بھی طلاق بدعت ہے، کیونکہ حکم یہی تھا کہ اس طہور میں تم نے اپنی بیوی کو ٹچ نہیں کرنا، پھر طلاق دینی، یعنی بیوی کی طرف اس کی جو رغبت ہے وہ مکمل طور موجود ہو، اس کے بعد اس کا جو فیصلہ ہے وہ شعوری فیصلہ ہوگا۔ جی سر پہلی طور کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، دوسری طور تک انتظار کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ٹھنڈا ہو جائے، دماغ ہی اتنا ہائپر ہے، اب نہیں ٹھنڈا ہوتا، ٹائم یہی ہے اور کیا ہے، ٹائم۔ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طلاق بدی کے حرام ہے، لیکن اختلاف کس میں ہو گیا کہ طلاق بدی واقع ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے جو کہ جمہور علماء کا کہ طلاق بدی واقع ہو جاتی ہے۔ سنت طلاق میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، طلاق بدعت ہوتی ہے کہ نہیں، جمہور کا موقف کیا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جب قرآن نے طلاق کے بارے میں آیات قرآن میں آئی ہیں تو قرآن نے فرق نہیں کیا طلاق سنت اور طلاق بدعت کا، قرآن نے کہا بس طلاق دے دی تو بس ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی دے دی، مطلب انہوں نے ایک عمومی سے استدلال کر لیا۔ دوسرا انہوں نے استدلال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب آپ کے پاس ان کا کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا رجوع کا، تو وہ رجوع کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ رجوع تبھی ہو سکتا ہے جب طلاق ہوئی، تو انہوں نے اس طلاق کو کنسیڈر کیا۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ طلاق بدی واقع نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جہاں بھی طلاق کا حکم ہے تو اس سے مراد سنت طلاق ہے، شرعی طریقے کے مطابق طلاق ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے طلاق۔
مطلب جیسے قرآن میں جہاں پہ بھی نماز کا حکم ہے تو کیا مراد ہوتی ہے؟ شرعی طریقے کے مطابق نماز، نہ کہ ویسے جیسے آپ چاہیں۔ تو انہوں نے استدلال کیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ شرعی طریقے کے مطابق طلاق دو، اور شرعی طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اسی آیت کی تشریح کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، اسی آیت کی تشریح میں کہا کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے طہر میں طلاق دو جس میں تم نے اس سے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ تو یہ شرعی طریقہ ہے۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو وہ کنسیڈر کی گئی، وہ طلاق کیا ہوئی؟ کنسیڈر کی گئی، لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ کس نے کنسیڈر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیڈر کی یا خود یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ تو اس لیے علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پہ اس کو طلاق کنسیڈر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی کہ یہ طلاق ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا کہا تو رجوع سے مراد اصطلاحی معنی میں رجوع نہیں تھا کہ طلاق ہو گئی ہے اس طلاق سے رجوع کرو، نہیں، اصطلاحی معنی میں رجوع نہیں تھا، بلکہ لغوی معنی میں رجوع مراد تھا، ٹھیک ہے، کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرو، یعنی نیکسٹ طور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، پھر نیکسٹ طور آئے اور اس میں تعلق قائم نہ کرو اور پھر اس کو کیا کرو؟ طلاق دو۔ یعنی وہ مینسز میں جو غلطی ہوئی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اپنے تعلقات معمول پہ لے کے آؤ، پھر اس کے بعد یہ ڈیسیژن اب کرنا ہے شعور کے ساتھ کرو۔ یہی جو روایت ہے اس کے اصل میں مختلف طرق ہیں، مختلف اس کی جو اسانید ہیں، چینز ہیں، اس میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ پہ یہ ہیں کہ انہ طلق امرأتہ وہی حائض، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرا شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو کنسیڈر نہیں کیا، ولم یرا شیئا، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ طلاق بدعت کو نہیں مانتے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق کو کنسیڈر نہیں کیا۔ تو علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ حیض اور مینسس کی اور نفاس کی طلاق کو نہیں مانتی۔ اصل میں طلاق بدعت میں پھر تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، طلاق بدعت کو تو ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں مانتی، لیکن یہ طلاق بدعت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے شیخ بن باز علیہ رحمہ، اب وہ حیض کی طلاق کو کہتے ہیں یہ طلاق بدعت ہے، نہیں مانتے، لیکن ایک وقت کی جو 3 طلاقیں ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فیصلہ دیا تھا وہ طلاق بدعت نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ مان لیتے ہیں 3 طلاق۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بڑی تعداد ایسی تو موجود ہے جو کہتی ہے کہ جی طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی، لیکن طلاق بدعت ہے کیا، اس میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کون سی صورت طلاق بدعت میں شامل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو حیض کی طلاق کو اور نفاس کی طلاق کو علماء کی ایک بڑی تعداد نے شمار نہیں کیا، اسی وجہ سے کہ یہ طلاق بدعت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرو اور اس کو 1 طلاق شمار کرو، لیکن اس کی سندیں کافی کمزور ہیں، مجہول راوی ہیں، یہ بعض اسانید میں کذاب راوی بھی ہیں۔ اصل میں ہوتی ایک روایت تھی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، بعد میں جب اختلاف ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، ایک آدھ لفظ ہی ڈالنا ہے نا اس میں، آپ نے روایت تو پوری موجود ہے، چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے تو مسئلہ نہیں نکل رہا، مرہ فلیراجع، کہ آپ حکم دیں اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی سے کیا کرے، رجوع کرے۔ اب اس میں جب اختلاف ہو گیا، اس نے کہا ایک لفظ ہی تو ڈالنا ہے، رجوع میں کسی نے لغوی رجوع لے لیا، کسی نے اصطلاحی لے لیا، اب بات تو جا ہی نہیں رہی، تو ایک لفظ ہی تو ڈالنا ہے کہ اصطلاحی رجوع بنا دیں، تو ساتھ میں ڈال دیا کہ اس کو 1 طلاق شمار کر دو۔ تو وہ حدیث کے اندر ایک لفظ ڈالنا کوئی بڑا مشکل بات نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے امام ابن قیم علیہ رحمہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ جو اس قسم کے الفاظ، یہ جو اضافے آ رہے ہیں نا، یہ اضافے، یہ کذاب راویوں کے، مجہول راویوں کے اضافے، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، اور یہ ہو جاتا ہے۔ تو طلاق بدعت جو ہے وہ حرام ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ جس چیز میں اختلاف ہے وہ اس کے وقوع پر ہے کہ وہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جنہوں نے کہا واقع ہوگی
انہوں نے بھی استدلال کیا تقریباً انہی آیات اور روایات سے کہ جن سے دوسرے گروہوں نے استدلال کیا تھا. ٹھیک ہے, کوئی رجوع کو اصطلاحی معنی میں لے رہا ہے, کوئی لغوی معنی میں لے رہا ہے. کنکلوژن آپ کا کیسا ہے؟ نہیں, طلاق نہیں ہوتی, مینسز کی طلاق نہیں ہوتی, طلاق بدعت ہی بلکہ نہیں ہوتی. یہی قول ٹھیک ہے. یہ جو روایت ہے نا, یہ بہت اہم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے, ہماری سٹیمپ نہیں ہے, وہ مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے. اگر تو فریق مخالف یہ مان لینا کہ نہیں یہ سنت ہے, پھر اور بات ہے. اب جب فریق مخالف بھی یہ کہہ رہے کہ یہ بدعت ہے, مان رہا ہے کہ یہ بدعت ہے, اب وہ کہتا ہے نہیں بدعت جو ہے وہ ایکسیپٹڈ بھی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ یہ مانتے ہو کہ یہ بدعت ہے اور پھر آپ کہتے ہو جی یہ ایکسیپٹڈ ہے دین میں, تو بدعت کے بارے میں ساری روایات کہاں جائیں گی اس کے مردود ہونے کے بارے میں؟ یا تو وہ کہنا نہیں یہ بدعت ہی نہیں ہے, ہم اس کو بدعت مانتے ہی نہیں. چلیں وہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز کو بدعت ماننے کے بعد آپ یہ سٹانس لیں کہ بدعت دین میں قابل قبول ہے اور ہمارا دین بدعت کا اعتبار کرتا ہے, تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ روایات واضح طور پہ کہتی ہیں کہ بدعت کیا ہے, اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدعت کا مطلب ہی یہی ہے نا, بدعت کہتے کس کو ہے؟ سیدھی سی بات ہے, جو دین میں اضافہ ہے, دین پر اضافہ ہے. اب دین پہ اضافے کو ہم کیسے دین بنا لیں؟ دین میں اضافے کو ہم کیسے دین بنا لیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی, ان میں سے عبداللہ بن عمر, ان سے بعض فتاوی مروی ہیں. سعید بن مسیب, طاؤس یعنی تابعین میں سے ہیں. اسی طرح ابو قلابہ, خلاص بن عمر, اور حنابلہ میں سے ابن عقیل, جو اہل تشیع کے ائمہ ہیں وہ بھی طلاق بدعت کے قائل نہیں ہیں. ظاہریہ, اہل ظاہر کا بھی موقف یہ ہے طلاق بدعت نہیں ہوتی. امام احمد سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ طلاق بدعت نہیں ہوتی, اور ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا. یعنی ایک جماعت علماء کی اس کی قائل رہی ہے ہر دور میں, صحابہ سے لے کے آج تک کہ طلاق بدعت واقع نہیں ہوتی. میجورٹی کا موقف یہی رہا ہے کہ طلاق بدعت واقع ہو جاتی ہے. اس میں پھر آگے تفصیل ہے, کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ شرعاً واقع کر دیتے ہیں اور کچھ اس کو قضاءً واقع کرتے ہیں, یعنی سزا کے طور پہ. حاملہ کی طلاق, یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے, اس میں ایک جگہ پہ الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ عنہ کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے, پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اس کو کیا کرے, طلاق دے, یا وہ حاملہ بھی ہو تو پھر بھی طلاق دے سکتا ہے. چونکہ پریگنینسی میں تو ظاہری بات ہے عورت پاک ہے نا, پریگنینسی کے بعد تو مینسز اس کے ختم ہو جاتے ہیں, تو اب وہ پاکی کی حالت میں ہے. تو جب وہ حاملہ ہے تو پھر تو اس کو کسی بھی وقت میں طلاق دے سکتا ہے, کیونکہ وہ پاکی کی حالت میں ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ پاکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حالت حمل میں وہ 3 طلاقیں کیسے دے گا؟ یعنی ویسے تو طریقہ یہ ہے نا کہ ہر طہر میں 1 طلاق دے گا. ٹھیک ہے, ہر طہر میں 1 طلاق دے گا. ایک طہر میں 1 طلاق دی, پھر مینسز آئے, پھر دوسرا طہر کم از کم 1 مہینے کا وقفہ ڈال گیا, پھر دوسری طلاق, پھر مینسز آئے, پھر تیسرا طہر, پھر تیسری مرتبہ طلاق. لیکن حمل میں تو ظاہری بات ہے وہ مینسز نہیں ہے, پیریڈز نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کا کہنا یہ ہے کہ 1 مہینے کے وقفے سے طلاق دے گا. یعنی اگر اس نے 3 طلاق دینی ہے تو حالت حمل میں 1 مہینے کا وقفہ ڈالے گا, جیسے وہاں پہ ایک وقفہ تھا, ایک علامتی وقفہ ڈال دے گا. امام محمد کا قول یہ ہے کہ نہیں, 1 ہی طلاق دے گا, اس سے زیادہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں. یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ حالت حمل میں اگر اس نے طلاق دینی ہے تو 1 ہی دے گا, بس رجوع نہ کرے. جب رجوع نہیں کرے گا تو وضع حمل کے بعد کیا ہوا؟ وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی, علیحدہ ہو جائے گی. اس کی عدت اس کا
ہاں حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ اس کا حمل ہے، 8 ماہ بعد ہو، ٹھیک ہے، 9 ماہ بعد ہو، 4 ماہ بعد ہو، 1 دن بعد ہو، اس کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ طلاقوں کی تعداد، ہاں وضع حمل کے بعد اب دیکھیں نا، طلاق تو وہ بائن ہو جائے گی نا، وہ ہم آگے چل کے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، تو اب دوبارہ اس کو نکاح کرنا پڑے گا، رجوع نہیں کر سکتا، حمل کے دوران رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو رجوع جو ہے وہ عدت کے دوران ہوتا ہے، تو حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، تو عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، جیسی عدت ختم ہوئی تو ایک طلاق سے بھی کیا ہے؟ جدائی ہو گئی، سپریشن ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، تو اب دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں گے۔ تو ایک وقت میں جو مطلب ایک آپ کہہ لیں شوہر کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ 3 طلاق کا اختیار ہوتا ہے، 3 سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا، ایک بات تو یہ ہوگی، اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق کا اختیار ہے، ایک سے زیادہ کا اختیار ہی۔ یہ محبوب بن لبید سے روایت لے کے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ایک شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کو کھیل تماشا بنا لیا گیا۔ یہاں تک ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو وہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بعض دوسری روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ واللہ عالم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، اب ظاہری بات ہے حلال چیز کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوں گے اس طرح سے، حرام کے اوپر ہی غصے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حرام کام ہے، ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ حرام کام ہے۔ خیر اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں یہ حرام کام حرام کام ہے، اسے لاگو کرنا یہ مناسب نہیں لگتا جی۔ مگر یہاں جو فقہ دوسرا جو انہوں نے استدلال کیا طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، مرتن بعد مرتن، ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ، تو جنہوں نے کہا کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی 3 طلاق، ایک وقت کی 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ایک تو ہم نے کہا تھا یہ طلاق کی آیات سے استدلال کیا، فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ تو نہیں نہ کہا کہ اس نے ایک وقت میں دیا، یعنی 3 طلاق اس نے دے دی اگر تو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کی بیوی، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں دی یا 2 وقت میں دی یا 3 وقت میں دی، تو اس طرح ان آیات کے ظاہر سے انہوں نے کیا کیا؟ استدلال کر لیا۔ دوسرا حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، جی، اس بات کی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیں۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر اس شوہر نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، تو یہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے 2 طلاق کی بات گزر چکی ہے، جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے سورہ بقرہ میں، تو 2 طلاق کی بات گزر چکی ہے، تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں سے انہوں نے ظاہر سے استدلال کر دیا، قرآن نے یہاں پہ یہ تو نہیں نہ کہا کہ یہ جو تیسری مرتبہ کی جو طلاق ہے یہ ایک ساتھ ہی دی تھی، پہلی دوسری کے ساتھ ہی تیسری دی تھی یا علیحدہ علیحدہ دی تھی، حالانکہ قرآن کا جو کانٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ دی، کانٹیکس میں یہ بات موجود ہے۔ الطلاق و مرتان کے بعد یہ ہے نا، طلاق ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ، پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ دے دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، کانٹیکس تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس کے ظاہر سے استدلال کر رہے ہیں کہ کانٹیکس تو ہے لیکن لفظوں میں سے نکال کے دکھاؤ نا، تو وہ اس طرح سے استدلال کر لیتے ہیں۔ سہل بن سعد کی ایک روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ بنو اجلان کی ایک شخص نے اپنی بیوی سے لیان کیا، لیان تو سمجھتے ہیں نا، مطلب بیوی کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی زنا کی، اب گواہ نہیں تھے تو اب اس نے اس پہ قسمیں کھائیں، تو اب اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو اب روک لوں نا، اب میں نے اس کے خلاف اتنی قسمیں کھا لی ہیں تو اب تو میں اپنی جان پہ ظلم کروں گا، اس کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یہ طلاق یہ طلاق یہ طلاق، اس سے انہوں نے استدلال کیا، لیکن وہ دوسرے کہتے ہیں جی روایتی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، سر روایت بخاری یا نہیں مسند احمد کی روایت، ہاں بخاری میں بھی الفاظ ہوں گے، بخاری میں بھی اس قسم کے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے۔
تو کچھ اس کے طرق ایسے ہیں کہ جو صحت کے ساتھ بھی مروی ہیں، اس کی پھر وہ تعویل کرتے ہیں. اس کی وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیڈر کیا کہ نہیں کیا، یہ ہمیں اس روایت سے معلوم نہیں ہوتا، یہ اس شخص کا فعل ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 3 طلاق کے اوپر کیا کیا؟ غصے کا اظہار کیا. ایک اور روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی عبادہ بن سامت سے، ایک درمیان میں تو یہ وہی حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی جو روایتیں ہیں اس کی سند پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر والی جو روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی جبکہ وہ مینسز میں تھیں، پھر انہوں نے اس کو 2 طلاقیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن عمر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم نہیں دیا، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی. سنت کیا ہے کہ طہر کے اندر طلاق دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا کہا، میں نے رجوع کر لیا. پھر آپ نے کہا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو اب اس کو طلاق دو یا اس کو روک رکھو. تو میں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دوں تو کیا وہ میرے لیے حلال ہوگی؟ کیا میں اسے رجوع کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اس سے جدا ہو جائے گی. یہ روایت کی سند کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف. ہاں، تو اس روایت کی سند میں بھی کیا ہے؟ کلام ہے. وہی اصل میں بیسیکلی روایت تو حضرت عبداللہ بن عمر والی ایک واقعہ ہوا ہے نا، تو اب اس میں اضافے ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت اضافے ہو جاتے ہیں اس میں. وہ اتنی ورائٹی ہے ان اضافوں میں کہ وہ اس طرف بھی جا رہے ہیں اس طرف بھی جا رہے ہیں. یہ چیز نا مشکوک بنا دیتی ہے اس امر کو. مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے عبادہ بن سامت سے کہ وہ یہ کہتے ہیں میرے دادا نے اپنی ایک بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی، 1000 طلاق دے دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا دادا جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، اس کو صرف 3 کا حق تھا، باقی جو 997 ہیں 997 تو یہ عدوان اور ظلم ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے. ایک اور روایت میں ہے کہ 3 سے وہ علیحدہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سنت پر اضافہ ہے اور اس کی گردن کے اوپر گناہ ہے. اس روایت کو کیا کہا انہوں نے؟ ضعیف جداً. تو بہرحال اس قسم کی روایتیں ہیں وہ فقہاء نے استدلال کی ہے نا، اب ظاہری بات ہے استدلال کی. تو جب وہ استدلال کرتے ہیں تو پھر وہ ضعیف روایت سے بھی استدلال کر لیتے ہیں نا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک موقف بن گیا، تو اب اس موقف کے حق میں آپ کو ضعیف روایت بھی ملتی ہے تو آپ استدلال کرتے ہیں. یہ تو ہے، یہ تو آپ کو فقہ میں نظر آئے گا، تو بہت زیادہ ہے. جی نہیں وہ اس طرح سے وہ 1000 دفعہ نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے میں تمہیں 1000 طلاقیں دی، اس طرح سے. ہاں ایک جملے کہہ دیتے میں تمہیں 100 طلاقیں دی، اس طرح سے کہہ دیتے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع خلافت کے زمانے میں جو 3 طلاق تھی وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی. ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروع خلافت کے 2 سال میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی. پھر معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشاورت کی اور کہا کہ لوگ طلاق دینے میں جلدی کر رہے ہیں، تو اب جو ایک وقت میں 3 طلاق دے گا تو ہم اس کے اوپر 3 ہی نافذ کر دیں گے. تو انہوں نے پھر 3 نافذ کر دیں. اب یہ بہت واضح روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو سب بھی صحیح مانتے ہیں. یہ بنیادی روایت ہے جو محل اختلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں یہ روایت ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثوں کے مقابلے میں یہ روایت ہے.
عمر فاروق کا فتویٰ ہے، تو اس کی حیثیت اس کے معاملے میں کیا ہوگی؟ وہ اصل میں تعبیروں میں اختلاف ہو گیا نا. اب جمہور یا میجارٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ جو مشاورت کی تھی، اس مشاورت میں کوئی ناسخ سامنے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو منسوخ نہیں کر سکتے. یہ بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل یہی تھا کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے کا عمل بھی یہی تھا کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی جاری رہا. پھر اچانک کسی صحابی سے یہ بات سامنے آ گئی کہ نہیں، شروع میں یہ عمل تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا. تو یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مجلس شورا میں سامنے آ گیا. دلیل کوئی نہیں، ایک ازمپشن ہے، حسن ظن ہے. اس نے ظن کے جی اس نے ظن کے عوض پوری امت مسلمہ کو جو ہے نا سفر کر رہی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو منسوخ کریں. ان کے سامنے کوئی ناسخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آئی ہوگی، جس کو سامنے رکھتی انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا. یعنی انہوں نے اس کی یوں تعبیر کر لی جمہور فقہا نے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، خود حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاق ایک تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا کہ ہم اس کو جاری کر دیتے ہیں 3 طلاق، یہ الفاظ کیا ہیں؟ فَلَوْ أَمْزَيْنَا عَلَيْهِمْ، کاش کہ ہم اس کو کیا کریں، ان پہ جاری کر دیں. اب شرعی مسئلہ ہوتا تو اس میں کاش نہیں بولا جاتا. تو یہ انتظامی مسئلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظامی طور پہ ان کے اوپر وہ 3 طلاق لاگو کی. اچھا، اس کو انہوں نے تھوڑا اور گہرائی میں جا کے کھولا. جیسے ہمارے صدارتی آرڈیننس ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں صدارتی آرڈیننس بیسیکلی لا نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا. ایک عبوری دور کے لیے ایک فوری طور پہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک آرڈیننس پاس کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ طلاق کے معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی طلاق کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا، تو انہوں نے کہا ان کی سزا ہونی چاہیے، ان لوگوں کی سزا ہونی چاہیے. تو ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ اس سے بہتر کوئی سزا نہیں ہے کہ آپ اس سے حق رجوع چھین لیں. ایک وقت میں اس نے 3 طلاق دی، 3 طلاق ایک ہی ہے، اس کے بعد اس کو رجوع کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں تجھے رجوع نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں بیوی سے رجوع نہیں کرنے دیں گے، یہ تمہاری سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے شریعت کو کھیل تماشا بنایا. اب شریعت کو کھیل تماشا بنانے کا، اب دیکھیں نا وہاں پہ بھی یہ بات آ رہی تھی نا کہ کیا قتل کر دوں. تو بہت امکان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ ہوں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ بول دیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا دوبارہ کہ یہ لوگ تو اب اس سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے بطور سزا، یعنی جیسا جرم تھا اسی جنس سے سزا نافذ کر دی کہ تبھی لوگ باز آئیں گے. تو اب جب اس کا حق رجوع چھن گیا تو جیسی عدت گزری وہ عورت اس سے کیا ہو گئی، جدا ہو گئی، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کو طلاق کو لاگو کر دیا. اس کو انہوں نے، اس بات کو، یعنی اس پروسیجر کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طلاق کو لاگو کر دیا. جو ایک وقت کی 3 طلاق تھی، کنسیڈر اس کو ایک ہی کیا، لیکن لاگو اس کو اس طرح سے کیا کہ وہ امپلیمنٹیشن میں 3 بن گئی. یعنی ان کا اثر جو ہے وہ وہی تھا جو 3 کا اثر تھا، سپریشن، جدائی. یہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے انٹرپریٹیشن کی. اسلام پھر اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر حضرت عثمان نہیں جاتے تو اس سے نل اینڈ وائڈ کر سکتے تھے. جی بالکل کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا، کنٹینیو رکھا. تو کیا اس دور میں اگر کوئی عالم یا فتویٰ دینے والے اگر اس کو نل اینڈ وائڈ کر لیں تو اور وہ اس کو ون ہی کنسیڈر کریں؟ اس وقت تو صورتحال یہ ہے، اکثر و بیشتر جو مسلم کنٹریز ہیں، سیریا، ایجپٹ اور اسی طرح سے پاکستان، اکثر بیشتر مسلم کنٹریز میں ابن تیمیہ کے فتوے کے مطابق یہ لیجسلیشن ہے. 3 طلاق کو قانون میں ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلے کا حل ہی کوئی نہیں اور.
دوسری کوئی رائے اپلیکیبل ہی نہیں ہے. عملاً یہی چل رہا ہے. آپ کوئی بھی قانون اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر و بیشتر مشرق سے مغرب تک یہی قانون چل رہا ہے. باقی وہاں کے علماء کے فتاویٰ وہ ٹھیک ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، لیکن لیجسلیشن میں یہی چلتا ہے. میں نے صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے علیہ الرحمہ، ایک مجلس کی 3 طلاق، تو اس میں انہوں نے کافی سارے ممالک کا تذکرہ کیا جہاں ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے. مصر میں تو تقریباً 1911 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اور 4 فقہوں کی وہ کمیٹی تھی، کو 11 علماء کی کمیٹی تھی، اس میں حنبلی، شافعی، مالکی اور یہ 4 تھے، حنفی بھی تھے. ٹھیک ہے، 4 نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ قانون اس کے علاوہ نہیں چلے گا، اور ابن تیمیہ کے قول پہ فتویٰ دے دیا. جو جامع ازہر کی کمیٹی تھی، تو مصر میں تو اس وقت سے تو یہ معاملہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. ابھی بھی پاکستانی قانون کے تحت بھی اگر ملک میں کہیں واقع ہوتی بھی 3 طرح کے ایک مجلس کی واقع ہو جائے، اس کے بعد بھی جو فارمل ڈاکومنٹس وغیرہ تھے ان میں وہ سنگل کر کے ہاں، پاکستانی قانون میں تو خیر انہوں نے بہت ہی اس کو کھچڑی بنا دی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں بھی وہ ایک وقت میں 3 طلاقیں، وہ 3 اس کو نہیں کرتے. تو سر یہ مطلب لیجسلیٹو مسئلہ ہے یا پھر شریعت کا مسئلہ ہے؟ کون سا؟ یہی طلاق 3 ہوگی یا 1 ہوگی؟ دیکھیں، طلاق 1 یا 3 ہونا یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، لیکن سزا کا مسئلہ تو انتظامی مسئلہ ہے، وہ تو حکمران کا مسئلہ ہے نا، کسی کو کیا سزا دینی ہے اس کے جرم کی. ڈاکٹر صاحب یہ ہر سچویشن پہ ڈفرینٹ فتویٰ ہوگا. فار ایگزامپل اگر بہت شدت ہے تو اس کے مطابق پھر طلاق ہو بھی سکتی تھی یا پھر کلیئر ہوگی. یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آئی. مطلب فار ایگزامپل کہ اگر لوگ بار بار اسی طرح ہی عمل کرتے رہیں کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو انتظامی طور پر لاگو کیا جا سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ انتظامی طور پہ اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی کہ آپ اس سے حق رجوع چھین رہے ہیں، آپ شرع نہیں بدل رہے. یہ تبدیلی شرع کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 کنسیڈر کیا تو اب آپ کہیں کہ آپ اس کو 3 کنسیڈر کریں گے. اگر آپ اس کو 3 کنسیڈر کریں گے تو یہ تبدیلی شرع ہے، اور تبدیلی شرع کا اختیار نہیں ہے امتی کو. لیکن ہم نے لاسٹ کلاس میں ایک اور پوائنٹ بھی دیکھا تھا کہ زبردستی کی جو طلاق دلوائی جاتی ہے اس کو بھی ہم نے کہا کہ کنسیڈر نہیں ہم کریں گے. یہ اس سے تک فال نہیں کر جائے گا. نہیں، یہ طلاق نہیں ہے نا، یہ طلاق نہیں ہے، یہ حق رجوع جو ہے وہ چھینا گیا. اس کو بطور سزا چھینا گیا نا، آپ بات سمجھیں نا. اس نے ایک جرم دیا نا، ایک ہے کسی کا حق جو ہے وہ بلا وجہ چھین لینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پنش کرتے ہوئے آپ اس سے اس کا حق چھین لیں. جیسے موانے کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا، موانے میں کیا ہے؟ موانے میں یہی تو بحث ہے کہ ایک بندے نے ایک جرم کیا، ایک شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جس کا وہ وارث بن رہا تھا. تو اب یہ جو اس کا فعل ہے، اس فعل پہ اس کو پنش کرنے کے لیے اسی جنس کی سزا اس کے اوپر لاگو کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وراثت سے وہ محروم کر دیا گیا. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے سزا، وہ تو سزا شریعت اور قیاس میں دینا دلیل کے ساتھ نص سے. قیاس کی بات میں یہی تو پڑھیں گے کہ جو نص میں آ چکا اس کو آپ آگے پھیلا سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ نے صرف نص تک ہی محدود رہنا ہے. تو اصول فقہ کی آخری باتیں یہی تو ہیں. یہ تو ایسی ہے نا، شراب کی حرمت تو نص میں آ گئی، اب چرس کہاں سے حرام ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ایسے نہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہی نا، وہ آگے ہم دیکھیں گے نا، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے، قیاس، کبھی مصلحت، کبھی اور بہت ساری بنیادیں جس کی وجہ سے حکم جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. سر اس کو کنکلیوڈ کر دیں پلیز، یہ ڈسکشن حضرت عمر کا کال. ابھی بات آگے آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے نا، وہ اس میں یہی ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی رائے، اور اسی طرح ابن قیم علیہ رحمہ کی رائے یہی ہے کہ یہ بیسیکلی قضاءً تھا، دیانتاً نہیں تھا، بطور دین نہیں انہوں نے نافذ کیا اس کو. قضاءً ان کی ایک ججمنٹ تھی. ہمارے عدالتی نظیر ہے نا، جج ایک فیصلہ کرتا ہے، تو جج کا فیصلہ بھی دوسری جو
मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज एक फ़ैसला करेगा ना, तो जज का फ़ैसला कानून नहीं है, कानून वही है जो पार्लियामेंट ने पास किया, ऐसा ही है ना, इसको प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन जो छोटी अदालतें होती हैं वो बड़ी अदालतों के जज के जो फैसले होते हैं उनको बतौर नज़ीर प्रेसिडेंट के लेती हैं, यानी अपने फ़ैसलों में। मतलब कोई जज जो है, हाई कोर्ट का जज ये कह सकता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस किस्म के मसले में ये फ़ैसला किया था, ठीक है, वो लेते हैं, अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट के जज का फ़ैसला वो कानून नहीं है, कानून तो नपी तुली इबारत है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो फ़ैसला था ये क़ज़ान था, यही बात बेहतर मालूम होती है, इंतज़ामी फ़ैसला था। और उन्होंने भी 3 तलाक़ को लागू इस तरह से नहीं किया कि एक वक़्त की 3 तलाक़ को 3 बना दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, इस तरह से उसको लागू किया कि उसको रुजू नहीं करने दिया, और अमलन वो क्या हो गई, 3 बन गई, यानी अपने असर और अपने नतीजे के एतबार से। सर वो क्या उमर ने बताया, यानी मदीना नगर या मक्का में जहाँ वो रहते थे उसी इलाके में ज़्यादा लोग करते हैं, पूरी दुनिया में सारे लोग करना शुरू हो गए? ये चीज़ कल्चर तो बहुत आम था ना यार, गुस्से का ताल्लुक अब मतलब इलाके से थोड़ा है, सिर्फ पठानों को तो गुस्सा नहीं आता है ना, पंजाबियों को भी आता है। मतलब अगर उनके इलाके में आया तो वो सजा के तौर पर चाहे ठीक है ना कर दी, जो नहीं लोग कर रहे तो आपका क्या ख्याल है, आजकल क्या एक इलाके का ये मसला है कि एक वक्त में 3 तलाक़ें देते हैं, या गुस्से में तलाक देना एक इलाकाई मसला है? नहीं, ठीक है, कराची वाले बड़े ठंडे होते हैं, लाहौर वाली गर्म है, नहीं ऐसा तो नहीं। सर इस पर कोई एतराज़ ना है साबिक़ के दौर में, हुजूर के दौर में कोई सहाबी इस फैसले पर एतराज़ ना है? देखिए कुछ सहाबा मतलब इब्न हज़म वग़ैरह को या और लोगों को अगर आप पढ़ें तो हर दौर में आपको मिल जाता है कि कुछ सहाबा इख्तलाफ करते रहें। एक चीज़ बतौर क़ानून नाफिज़ हो जाती है, कोई इसके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होता, लेकिन अपनी इज्तिहादी आरा जो उससे मुख्तलिफ होती है उसका वो इजहार करते रहते हैं अपने इल्मी हलकों में। तो इस तरह की आराम मनकूल है उसे? हाँ, आराम मनकूल है, सहाबा इकराम से भी मनकूल है। हज़रत उमर के इस फैसले के बाद भी सहाबा में, ताबीन में, तबा ताबीन में, उसके बाद आइम्मा में, हर दौर में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो कि 3 तलाक़ को, एक वक़्त की 3 तलाक़ को एक ही कंसिडर करते रहे। इसके बाद भी ये नहीं है कि जी वो कोई मतलब 600 साल बाद इब्न तैमिया को ख्याल आ गया राहिमहुल्लाह, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ये बात ठीक है, मेजॉरिटी आइम्मा अरबा में से, ठीक है, उनकी फ़िक़ों के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको 3 ही कंसिडर किया, मेजॉरिटी, ये बात ठीक है। सर यहाँ पे वो हदीस मतलब वेट रखती है कोई कि तुम पर मेरी ऊपर फराशिदी की सुन्नत लाज़िम? जी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रुकाना ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, 3 तलाक एक ही मजलिस में, और इस पे वो बहुत ही गमगीन हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसे तलाक दी? उन्होंने कहा जी 3। आपने फरमाया फ़ी मजलिसिन वाहिद, एक ही मजलिस में? उन्होंने कहा जी हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फ़इन्नमा तिल्का वाहिदा, वो एक ही है, तो चाहो तो अपनी बीवी से रुजू कर लो। ज़ईफ़ रवायत है, ठीक है फिर। लेकिन इसमें असल में जो इनकी दलील है ना, वो एक तो सही मुस्लिम की रवायत है, वो मजबूत रवायत है, ठीक है, वो रवायत बहुत मजबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर के ज़माने में, हज़रत उमर के शुरू के 2 साल में क्या है, 1 तलाक, 3 तलाक एक ही कंस। अब इसको फ़रीक़ मुखालिफ भी तो मान रहा है ना, वो भी जरा नहीं करा, क्योंकि उसकी भी दलील यही है, मसला ही है। हज़रत उमर के फ़ैसले को उसने भी दलील बना ली ना, इजमा बना के, तो उसके लिए मानना वो ज़रूरी है। तो ये बहुत मजबूत दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को तरजीह होगी या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ैसले को। तो इसमें कुछ लोग तो इस तरफ चले गए कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को तरजीह दी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल की ऐसी तोजीह की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत से वो टकराए ना, हज़रत उमर का अमल। और कुछ लोगों ने क्या किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले की तोजीह कर दी कि हज़रत उमर के कौल के मुताबिक हो जाए। ये दूसरी अप्रोच थी। मतलब इस बात का मतलब कैसे तोजीह की? तो जी इस तरह से क्या कर दी ना कि आप सल्लम ने बाद में उसको मंसूख कर दिया अपनी इस बात को, और वो लेकिन लोगों के सामने नहीं आई थी। सर एक आदमी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे कि मैं ये हज़रत उमर फारूक का ये
फैसला नहीं मानता, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मान रहा हूँ, उसके मतलब क्या होगा? ये आगे पढ़ेंगे। उसके उसके मुताबिक तो कोई हनफी बताएगा आपको हुक्म, वो यही कहेगा भैया इस्लाम से तो आप खारिज हो गए। नहीं, मैं अनफी से नहीं बात कर रहा, तो मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। मसले ये हमारे यहाँ लोग जज्बाती बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। अब हालांकि बहुत समझदार है ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये भी निकाह तलाक के मसाइल में जज्बाती हो जाते हैं। ये सारे जिना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बातों में इस तरह की बातें नहीं करते, जज्बाती बातें। फिर दूसरा फरीक भी यही फतवा देना शुरू कर देगा। दूसरा फरीक भी यही कहेगा कि भाई वो एक वक्त की 3 तलाक़ें तो एक ही तलाक थी, तो आपने आगे उसका निकाह कर दिया, तो आप भी तो जिना कर रहे हो। फिर खेलते रहो जिना जिना, और क्या है, एक दूसरे पे कोड़े मारते रहो, बस हुकूमत का इंतज़ार करो। इस तरह इल्मी मसाइल जिनमें इख्तलाफ होता है, वहाँ असल में हमारे यहाँ ना मजहबी तबके में जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फ़ौरन जो है ना वो जज्बाती रुख देने की कोशिश करते हैं, किसी भी इल्मी मसले को फ़ौरन जज्बात का टच देने की कोशिश, क्योंकि जज्बात के ज़रिए ना बात को भड़काना आसान होता है। शऊर की बात करना दलील के साथ, ठंडे मिजाज से, लॉजिक रीज़न, अब वो बात तो हो नहीं ना पाती, बाज़ औक़ात वो सूझ ही नहीं रही होती बात, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से जो है वो गालिब आने की कोशिश करते हैं जज्बात के ज़रिए। कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है, मसला कोई ये एक थोड़ा है, यहाँ हज़ारों मसाइल में इख्तलाफ है, हज़ारों मसाइल। रिलैक्स रहें बस, ये मेरा मौक़िफ़ है, ये आपका मौक़िफ़ है। जो अवाम है वो अपने अपने जिन भी उलमा पर भरोसा रखती है उनके मुताबिक अमल करी तो बस ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। जिनको अनाफ का मौक़िफ़ अच्छा लगता है वो उसके मुताबिक अमल कर लें, जिनको अहलुल हदीस का अच्छा लगता है वो उसके मुताबिक अमल कर लें, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। तो इमाम शुकानी ने ये बात कही है हज़रत अबू मूसा अशरी से, ठीक है, और इसी तरह हज़रत अली से भी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी, यानी इन सहाबा से ये मरवी है कि ये 3 तलाक़ को एक कंसिडर करते थे। फिर ताबीन में से ताऊस, अता, जाबिर इब्न ज़ैद, और फिर उसके बाद हादी, क़ासिम, मोहम्मद अल-बाक़िर जो अहले तशय्युअ के अइम्मा में से, अहमद इब्न ईसा, अब्दुल्ला बिन मूसा बिन अब्दुल्ला और ज़ैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन। तो इनका भी मौक़िफ़ ही है ताबीन तबा ताबीन में से कि एक वक्त की 3 तलाक़ एक ही होगी। और मुताख़िरीन में से इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम वग़ैरह, उनका भी मौक़िफ़ यही है, और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ नाम दिए हैं 12। तो हर दौर में कुछ लोग रहे हैं जिनका ये मौक़िफ़ रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत ज़ुबैर, इनके बारे में मरवी है कि ये भी इसको एक ही कंसिडर करते थे। तो सहाबा में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने 3 को एक ही कंसिडर किया, ताबीन में भी, तबा ताबीन में भी, और उसके बाद फ़ुक़हा में भी, लेकिन कम ज़्यादातर की राय यही बन गई कि एक वक्त की 3 तलाक़ें 3 ही। तो मसला इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मसले में गुंजाइश है। कोई उसको 3 कंसिडर करना चाहे तो 3 कर ले, 1 कंसिडर करना चाहे तो, लेकिन मसला वही है जो आप कह रहे थे ना कि लोग जो है ना वो अपने मसले का हल चाहते हैं। अब हमारे पास भी लोग घूम फिर के आ जाते हैं ना ये तलाक़ सलासा का मसला लेके, तो वो एजुकेशन तो है कोई नहीं, लोग एक वक्त में 3 तलाक़ें दे देते हैं, बाद में फिर वो पता चलता है भाई ये तो वो शऊरी फ़ैसला तो होता कोई नहीं, सीधी सी बात है, गुस्सा उतारते हैं बस। वो गुस्सा भी कोई 1-8 घंटे का ही होता है। बाद में जब जज्बात में ठहराव पैदा हो जाता है तो फिर इंसान को एहसास होता है कि गलती की है। या तो शऊरी फ़ैसला हो ना तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं, करो। तो अब उसमें अब ये मामला है कि अब लोगों को अगर आप कहें ना भाई अब आप किस मसलक से हैं, तो हम तो हनफी मसलक से हैं, तो भाई हनफी मसलक में तो फिर यही है कि 3 ही कंसिडर होती हैं। मतलब टेस्ट और इम्तिहान के लिए मैं उन्हें यही बात कहता हूँ। वो कहते हैं हमें पता है कि 3 ही है, सारे मुफ्तियों से हमने पूछ लिया, आपके पास आने का मकसद ये नहीं है क्योंकि इससे हमारा मसला हल नहीं ना होता। हमें वो वाला फतवा चाहिए कि जिसमें ये हो कि एक वक्त की 3 तलाक़ एक ही कंसिडर होती है, ठीक है। क्योंकि अब हमें रिसर्च के मुताबिक ये पता चल गया है, और किसी चीज़ में रिसर्च की हो कि ना की हो, फिर इसमें खूब की होती है ना, यूट्यूब पे
नेट पे बहुत हर फतवा उन्होंने देखा होता है, हर वीडियो उन्होंने याद की होती है, इसकी ये दलील उसकी फ़लाँ दलील। हमें तो बस किताब व सुन्नत का फ़ैसला चाहिए। बस ठीक है, चलो किताब व सुन्नत का तो फिर यही फ़ैसला है जो हमें समझ में आता है। तो लोग ख़ुद सही बात है यही चाहते हैं, इसलिए हनफी उलमा में से बाज़ ने ये काम शुरू कर दिया कि यार बजाय इसके कि अपने बंदे अहल हदीस करवाओ, ठीक है, तो रास्ता निकालो। और बाद हनफी उलमा ने फतवा देना शुरू कर दिए, देवबंद में से भी और बरेलवी हज़रात में से भी। पीर करम शाह साहब का यही मौक़िफ़ था, क्योंकि वो अज़हर से वो मतलब मुंसलिक रहे ना, तो अज़हर के उलमा का ये मौक़िफ़ रहा। ये जो भेरा शरीफ के थे ना पीर करम शाह साहब, लेकिन बाद में जो लोग आए हैं वो इतनी जुरत नहीं कर सके। गुलबर्ग में भी आपके कोई एक बरेलवी हज़रात का मदरसा है, उनका भी यही मौक़िफ़ रहा। देवबंद में से कुछ देवबंद के उलमा का मौक़िफ़ यही रहा। फतवा दे रहे हैं इस तरह के उलमा, यानी इससे साबित हो रहा है कि उनको मालूम है कि स्पेस नहीं, हाँ स्पेस है। असल में वो उस तरह से लेते हैं ना, मतलब कि एक फ़िक्र में रहती हुई कि आप दूसरी फ़िक्र के मुताबिक फ़तवा दे सकते हैं, ये भी एक इख्तलाफी मसला है। तो इसमें बड़े उलमा ने जुरत की है। कुछ और मसाइल में भी, सिर्फ तलाक़ की बात नहीं कर रहे। अब फ़िक़्ह हनफ़ी में ये मसला बड़ा मतलब गंभीर था ना कि एक औरत का शोहर जो है वो बेखबर हो जाए, मफ़कूदुल ख़बर उसको कहते हैं, तो वो बीवी कितना अरसा इंतज़ार करे, 90-95 साल, फिर उसके बाद शादी करे। उसके बाद बेचारी ने क्या शादी करनी, मतलब कम से कम 15 साल की होगी तो उसकी शादी हुई होगी, तो अब उसको अब 95 साल आपने और डाल दिए हैं कि इंतज़ार करे ताकि यकीन हो जाए कि उसका शोहर मर गया है। ठीक है, तो 110 साल की उम्र में अब शादी कर ले। अब वो मजाक ही बन गया ना, और क्या है। हाँ, ऊपर से फतवा आ रहा था ना, तो अब उन्होंने कहा भाई ये तो अब ठीक नहीं है, तो अब आप ऐसा करो इमाम मालिक के कौल पे फतवा दे दो। तो मौलाना अशरफ थानवी अलैहि रहमा ने फिर कुछ चीज़ों में फतवा दिया अपनी फ़िक़्ह हनफ़ी से निकल के, मतलब माकूल ही नहीं है। ज़ाहिर बात है, कोई किताब व सुन्नत तो नहीं है ना कि हर चीज़ जो है वो अब आप उसका दिफा शुरू कर दें। अब हमारे यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि असल में जो दिफा हमने अपने कंधों पे जो है ना लादना है ना, वो किताब व सुन्नत का है, और ये आसान काम है। सलफ़ का दिफा, फ़ुक़हा का दिफा, और इसी तरह से जो है वो मुहद्दिसीन का दिफा और आज के उलमा का दिफा, ये खामखा की बोझ हमने अपने कंधों पे लाद लिए, और किताब व सुन्नत का दिफा पीछे रह गया। सही बात यही, और उसकी इस्ताद भी नहीं रह गई। यानी कोई किताब व सुन्नत पे इतराज़ कर दे तो अब उसकी इस्ताद नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा काम ही यही किया है कि हमने अपने हल्के का दिफा करना है, अपनी मजहबी सियासी जमात और सियासी तहरीक का दिफा करना है, हमने अपने मसलक का दिफा करना है, हमने अपने मसलक के उलमा का दिफा करना है। बुत बना लिए बस। अल्लाह ने जो चीज़ हमारे ऊपर लाजिम की थी वो यही था कि अल्लाह और उसके रसूल का दिफा करो बस। ठीक है, उसके बाद इज्तिहादी आरा हैं, इज्तिहादी आरा हैं, उनको बयान करो, समझ में आती हैं तो इख्तियार कर लो, नहीं समझ में आती हैं तो साइड पे कर दो, बस इतनी सी बात थी। हमने उनको भी नसूस का दर्जा दे दिया, किताब व सुन्नत का दर्जा दे दिया, बल्कि उनका दिफा ज़्यादा शुरू कर दिया। हसासियत बहुत बढ़ जाती है ना। अब वो पीर साहब के बारे में जितना एहसास होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना एहसास नहीं होगा। मतलब अहले तशय्युअ को ही देख लें, हज़रत हुसैन के बारे में कोई बात कर जाएँ तो शायद आपका सर फाड़ दे, और अल्लाह के बारे में कोई बात कर जाएँ तो शायद चुप करके सुन लें। एक नफ्सियात बन जाती है। नेक्स्ट क्या है? तलाक़ बत्ता। तलाक़ बत्ता जो है, बत का मानी वैसे तो बुनियादी माना काटना, यानी काटने के माने में आता है, ये कता करने के माने में, यानी जिसके ज़रिए से आपने रिश्ता नाता क्या किया, ख़त्म कर दिया एक तरह से। तो तलाक़ बत्ता जो है वो अरबों में रवाज था, तलाक़ बत्ता देते थे। यानी तलाक़ बत्ता का मतलब ये होता था कि मैंने तुम्हें तलाक़ बत्ता दी, ये लफ्ज़ बोलते थे। ठीक है, वैसे तो तलाक़ का मतलब भी यही होता था कि आपने उसको क्या किया, अपने से जुदा कर दिया। ठीक है, लेकिन शायद उसको सुकून नहीं आ रहा था कि पता नहीं तलाक़ से जुदा हुई है कि नहीं हुई, तो उसने मज़ीद ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया। हाँ, सिर्फ वर्ड है और कुछ भी नहीं। हाँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। और जो वो माँ कह रहे थे वो और चीज़, वो और चीज़, वो तो ज़िहार है ना, वो ज़िहार है, वो और चीज़ है।
اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ ایک ہے یا تین ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے طلاق بتہ دی، یعنی یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق بتہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میری بیوی کو طلاق بتہ ہو، تو یہ تین ہوں گی. یہ حضرت علی سے ہے. بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ نیت کا اعتبار ہوگا، ایک کی نیت کی تھی تو ایک، تین کی تو تین. امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ ایک کی نیت کی تو ایک، دو کی تو دو، تین کی تو تین. بہرحال مختلف اقوال ہیں. اب تو خیر یہ نہیں رہ گیا نا، اب تو ویسے ہی شکر ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے طلاق بتہ بھی کوئی چیز ہے. اس کلچر کا جاگرن تھا وہ. ہاں اس کلچر کا ایک حصہ تھا. ٹھیک ہے، آج کل شاید غصہ کسی اور طرح سے نکالتے ہوں گے طلاق دیتے ہوئے. حضرت عمر والی جو ڈسکشن ہم نے پڑھی ہے اس میں نیت کی ڈسکشن بھی آتی ہے نا. کیا مطلب اس میں؟ بعض کہتے ہیں کہ نیت دیکھی جائے گی. حضرت عمر کے بارے میں بھی شاید ایسی بات آتی ہے کہ نیت پہلے شاید اس طرح تھا کہ نیت پوچھی جاتی تھی. نہیں، نیت کا کوئی ایسی بات نہیں. پہلے نیت پوچھتے ہیں اس کی تین کی نیت تھی یا ایک کی؟ جب لفظ تین کہہ دیا گیا تو وہ تین ہو گئی. کچھ لوگوں نے یہ بات پیدا کی ہے کہ ایک کی نیت تھی یا تین کی تھی. کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے، لیکن وہ بات جو ہے وہ irrelevant معلوم ہوتی ہے. اچھا جی، چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ پھر آگے دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.